اللہ 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 کہ اعتکاف کے تعلق سے ہمارے یہاں عام طور سے اخیر عشرے کا اعتکاف ہمارے عرف میں مشہور ہے اور سنت موقدہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پورے مہینے کا بھی اعتکاف آدمی رکھ سکتا ہے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ نفلی اعتکاف ڈے بائی ڈے کر لے، 24 گھنٹے کے لیے آئے چلا جائے، ایک آدمی آئے چلا جائے، یعنی مسجد آباد رہنا چاہیے۔ وہ 10 دن کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن نوافل کا بھی تو اہتمام ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت موقدہ بھی پڑھتے ہو، تو نفل بھی تو پڑھتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں نفل بھی لگا ہوا ہے، تو نفلی اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے کا ہو، کم سے کم 24 گھنٹے کا ہوتا ہے روزے کے ساتھ، اور بلکہ پہلے ہی رمضان سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی 20 دن کا اعتکاف کرتا ہو۔ حرم میں تو سننے میں آتا ہے کہ لوگ ایک مہینے کا اعتکاف کر لیتے ہیں، لیکن عام طور سے ہمارے ایسا رواج نہیں ہے، حالانکہ اس کا رواج ڈالنا چاہیے کہ پورے مہینے مسجد آباد رہے، محلے میں 2-4 لوگ آئے اعتکاف کریں اپنا چلے جائیں، پھر آئے اعتکاف کریں چلے جائیں۔ نوافل اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کھلونا بھی نہ بنا لیا جائے، موبائل گھر پر رکھ کر کے آ جائے، 24 گھنٹے اگر موبائل استعمال نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی کا موبائل کھو جاتا ہے، 2-3 دن تو سم کارڈ نکالنے میں اور اسی میں لگ جاتے ہیں، تو کیا دنیا ٹھپ ہو جاتی ہے؟ دنیا چلتی رہتی ہے۔ اور ویسے بھی اعتکاف میں جب اللہ کے در پر آ کر پڑ گئے تو موبائل کا کم ہی کم استعمال ہو، نہ ہی ہو تو ٹھیک ہے، مجبوری میں استعمال کر لے، اس کے بعد آف کر دیں۔ ایک اور ہمارے یہاں پردوں کا رواج ہے، اعتکاف میں پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ ان کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ پردے میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ حضرت کا خاص انداز تھا کہ پردے کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت کا میں نے کہا، جواب دیا اس کو کہ یہ سوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کوئی ایسا خاص کام کیا جاتا ہے جو میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے زندگی بھر اعتکافی نہیں کی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں یہ اندر۔ اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا کہ خالی سوتے ہیں تو میں بھی اعتکاف کر لیتا۔ خیر، حضرت کے خاص انداز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو آپ کے لیے پردہ ڈالا گیا، اور آج بھی بزرگان دین کے یہاں پردے ڈالے جاتے ہیں، لیکن صرف بزرگوں کے لیے، جس سے کوئی اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا ہو، کسی کو کوئی مشورہ کرنا ہو، خلوت میں کوئی بات کہنا ہو۔ لیکن عام لوگوں کے لیے پردے کا استعمال کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بھائی رات میں آپ عبادت کریں گے، فجر سے لے کر کے چند گھنٹے سو لیجیے تو کون آتا ہے مسجد میں؟ ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب تو چھوٹا دن ہے، جب بڑے دن ہوتے ہیں تو رات میں بھی پردہ تنتا ہے اور ظہر سے عصر تک بھی پردہ تنتا ہے۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے تو آپ کی خصوصیات الگ تھیں، آپ کے ساتھ ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرسنل آدمی گفتگو کرتا ہے، اپنی اصلاحی تعلق، اپنی کوئی بات کہتا ہے، تو وہ بزرگوں کی حد تک تو صحیح ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں ضرورت سے زائد استعمال ہو گیا پردے کا، یہ بھی ذرا کم سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے میں لنگی کھل جاتی ہے، تو بھائی پیجامہ پہن کر کے سو جائیے، اور الجھن ہوتی ہے تو پیجامہ کے اوپر لنگی بھی باندھ لیجیے۔ خیر، یہاں مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، یہاں تو یہ کہ یہ بھی ایک جو ہے اس کی شرعی کوئی وہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے تھوڑی دیر آدمی سو لے، لیکن کہیں کہیں پر اس کا استعمال بھی ایسا لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو نفلی اعتکاف والے ان کے لیے تو ہے کہ 2 چادریں لے آئے، ایک بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، ایک تکیہ، اپنا 24 گھنٹے کا اعتکاف کریں، 1 دن 2 دن اور لے کر کے چلے جائیں، تو پوری مسجد آباد رہنا چاہیے۔ اگر آپ خیال کریں کہ اگر پہلی تاریخ سے مزاج بن جائے محلے میں کہ آدمی نفلی اعتکاف کر رہا ہے، اخیر عشرے میں کچھ اور بڑھ جائے تو مسجدوں کی رونق بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بھی عادت ڈالنا چاہیے اور اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔